सबसे छोटी असेंबली के बाहर बड़ा हंगामा। बलूचिस्तान का ऐवान बना जंग का मैदान। अपोजिशन ने असेंबली को ताले लगाए तो पुलिस गेट खुलवाने पहुंच गई। बख्तरबंद मारकर दरवाजा खोला। अपोजिशन अरकान जख्मी हुए, जिसके बाद पुलिस और मुजाहिरीन में घुमसान की जंग शुरू हुई। बात हाथापाई से गमलों के वार तक जा पहुंची। सियासी कारकुनान ने गमले उठाकर मारे, शीशे तोड़ डाले। बजट इजलास के लिए आने वाले वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल पर भी जूते से हमला किया गया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग भी की। आज जो कुछ हुआ बलूचिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था। अपोजिशन जमातों ने असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाया। ये कैसी रिवायत की बुनियाद रखने जा रहे हैं? वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान के अवाम ने अपोजिशन जमातों का साथ नहीं दिया। मैं न मानू वाला काम नहीं करना चाहिए। वजीर आला ने अपोजिशन को असेंबली में आकर तजावीज पेश करने की पेशकश कर दी। कहा, अपोजिशन अरकान की तजावीज पर अमल करेंगे। अपोजिशन के हलकों में भी बराबरी की बुनियाद पर काम करवाया जाएगा। बाहर अपोजिशन का धरना और असेंबली के अंदर बजट इजलास जारी रहा। वजीर खजाना ज़हूर बुलेदी ने 584 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। ये भी तो बजट इजलास था। सीटियां बजीं, किताबें चली, ना शोर शराबा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बजट तकरीर के दौरान पुरसकून माहौल। वजीर आला महमूद खान का भी 1 साल बाद असेंबली आने पर खड़े होकर इस्तकबाल किया गया। अपोजिशन वाले भी मिले। वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने बजट में बड़े बड़े ऐलान किए। बेवाओं की पेंशन में 100% इजाफे की तजवीज़। मुराद न लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 37% इजाफा। मजदूर की कम अज कम उजरत भी 21,000 मुकर्रर कर दी गई। 20,000 आइमा कराम के माहाना एजाजिये के लिए 2.5 अरब रुपए मुख्तस। 2500 सीसी से कम तमाम गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 1 रुपए मुकर्रर कर दी गई। तैमूर झगड़ा ने कहा, अपोजिशन का शुक्रगुजार हूं कि सूबे की रिवायात का पास रखा। पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसकी कीमत अदा करना पड़ेगी। बिलावल भुट्टो की कौमी असेंबली में तकरीर। कहा, ऐवान में हंगामा आराई तारीख का बदतरीन दिन था। स्पीकर साहब, आपकी कुर्सी की तौहीन हुई। आप किरदार अदा करने में नाकाम रहे। क्या आपके बच्चों ने नहीं पूछा कि ये तरीका है पाकिस्तान चलाने का? खबरदार जो इस नाजायज हुकूमत के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। बिलावल ने माशी तरक्की और 4% ग्रोथ के दावों को झूठा करार देते हुए कहा, ये समझते थे माशी तरक्की की झूठी कहानी गालम गलोच से सच साबित कर देंगे। हालात इतने अच्छे हैं तो IMF से निकलें। वोट पर फिर डाका डालने के लिए इलेक्शन ऑर्डिनेंस पास करने की कोशिश की गई। कानून को इस शक्ल में पास नहीं होने देंगे। हर फोरम पर पीछा करेंगे। मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने से दामन साफ नहीं हो जाता। वजीर तवानाई का बिलावल को जवाब। हमाद अजहर ने कहा, कोई करप्शन की तबाही देखना चाहता है तो सिंध जाए। हमारे हलकों में कुत्ते के काटने और एड्स की बीमारी नहीं फैली हुई। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फरजाना राजा 150 करोड़ की मफरूर है। IMF के पास सबसे ज्यादा बार पीपल्स पार्टी गई। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, अपोजिशन से जूडो कराटे नहीं करने, वो पहले ही मरी हुई है। अपोजिशन के रिंग पिस्टन बैठ चुके, गाड़ी धुआं दे रही है। इन्हें तकरीर नहीं करने देंगे तो और मत्थे लगेंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी से मुतालिक ख़ुसूसी इजलास। वफाकी वजीर असद उमर अयूब, मावन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की शिरकत। असद उमर ने कहा, वैक्सीन की बिला ताक़ुल फराहमी के लिए तमाम इक़दामात बुरोकार लाए जा रहे हैं। वजीर खजाना ने कहा, हुकूमत तरजीही बुनियादों पर शहरियों को वैक्सीन की फराहमी के लिए कोशा है। दस्तयाब क्रेडिट लाइन के जरिए वैक्सीन की सप्लाई यकीनी बनाए। कराची में शदीद हब्स के बाद मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुपर हाईवे बहरिया टाउन के अतराफ तेज हवा के साथ बरसात हुई। गहरे बादल बस्ती कराची तक पहुंच चुके। शहर में आज और कल बारिश का इम्कान।
کراچی میں بجلی کی غیر اعلانیہ بندش سے تنگ شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ ناظم آباد میں رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک بلاک کر دی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ غریب آباد میں بھی شہری مشتعل، فرنیچر مارکیٹ کے قریب احتجاج، سڑک پر آگ لگا کر ٹریفک معطل کر دی۔ گارڈن لیاری ایکسپریس وے کے قریب بھی شہریوں کا احتجاج۔ ناظم آباد، لیاقت آباد اور گارڈن کے اطراف بدترین ٹریفک جام رہا۔ مہنگی بجلی مہنگائی لے کر آتی ہے، سستی بجلی سے مہنگائی کم ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کا داسو ڈیم کے دورے پر خطاب، تعمیراتی کام کا جائزہ لیا، منصوبے پر کام کرنے والوں کو خراج تحسین۔ داسو ڈیم فیز 1 2025 میں مکمل ہو کر 2160 میگا واٹ بجلی کی فراہمی شروع کر دے گا۔ اپوزیشن کو بتا دیا بل واپس نہیں لیے جا سکتے، قانون سازی آئین اور قانون کے مطابق ہوئی۔ مشیر پارلیمانی امور بابا راوان کہتے ہیں حکومت اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کو ڈیریل نہیں ہونے دے گی۔ شہباز شریف گھٹنے نہیں سیدھا راستہ پکڑیں۔ فاروق حبیب نے کہا شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ناگزیر ہیں۔ بے مقصد اور بے سمت تقریروں سے قوم کی خدمت نہیں ہوتی، پارلیمنٹ میں رام کہانی سنا کر قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں عوام کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ 193 ملکوں کی مکمل تائید، انتونیو گوئٹریس مزید 5 سال کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل مقرر۔ پرتگال کے سابق وزیر اعظم 72 سالہ انتونیو گوئٹریس 2017 میں پہلی بار اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے تھے۔ سلامتی کونسل کمیٹی نے 8 جون کو انتونیو گوئٹریس کو دوسری مدت کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کیا تھا۔ آرمی چیف سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور افغان مفاہمتی عمل پر تبادلہ خیال۔ کورونا کے خلاف کوششوں میں تعاون پر تفصیلی گفتگو۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان برطانیہ کے عالمی اور علاقائی امور پر متوازن کردار کو اہمیت دیتا ہے، برطانیہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پی ایس ایل 6 میں فائنل 4 میں رسائی کی جنگ، لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز ابوظہبی میں مد مقابل۔ قلندرز کی دعوت پر سلطانز کی بیٹنگ جاری، میچ ہارنے والی ٹیم کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ نیپرا نے صنعتی صارفین کے لیے پیک ٹیرف 30 جون 2022 تک بڑھانے کی اجازت دے دی۔ ٹیرف کا اطلاق کہ الیکٹرک سمیت تمام بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں پر ہوگا۔ وفاقی حکومت ٹیرف میں فرق اضافی سبسڈی سے پورا کرے گی۔ نیپرا نے خود بخود توسیع کی، وزارت توانائی کے الیکٹرک کی درخواست مسترد کر دی۔ سندھ کی بدحالی سے متعلق چیف جسٹس کے ریمارکس پر جیالہ آپے سے باہر پی پی کراچی کے مقامی رہنما کی سرعام توہین عدالت۔ پارٹی تقریب سے خطاب میں چیف جسٹس کے لیے نازیبا کلمات ادا کیے، دھمکیاں بھی دیں، چیلنج کیا کہ ایف آئی آر کاٹیں اور عدالت بلائیں۔ پیپلز پارٹی کراچی کے صدر سعید غنی نے مسعود عباسی کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ شہریار مہر کی سندھ حکومت پر تیر اندازی، کہتے ہیں بجٹ میں نئی اسکیمیں رکھنے کے ساتھ ساتھ پرانی اسکیمز تو مکمل کر لیں۔ ہمارے علاقے میں سڑکوں پر پتھر بچھے ہیں، کام بند ہے، ٹھیکیدار نیب حراست میں ہے، تعلیم کے وزیر تعلیم کے سوا سب کچھ کرتے ہیں۔ تقریر کے دوران شرمیلا فاروقی نے بولنا شروع کیا تو شہریار مہر بولے آواز تو آ نہیں رہی، ادھر مچھر مار اسپرے ہی کروا دیں۔ جعلی مردم شماری، جعلی ڈومیسائل سے سیاسی حقوق پر انکروچمنٹ ہو رہی ہے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کراچی شہر سے گلہ کرے کہ آپ آئے اور انصاف نہیں دے سکے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مردم شماری پر ڈنڈی نہیں ڈنڈا مارا گیا، دیوار سے لگایا نہیں گیا بلکہ دیوار میں چنوا دیا گیا۔ سندھ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، سندھی سیکریٹریٹ نہیں۔ اسرائیلی فورسز کا مسجد اقصی میں نمازیوں پر پھر حملہ، نماز جمعہ کے لیے آئے فلسطینیوں پر ربڑ بلٹس برسا دیں، متعدد زخمی ہو گئے۔ نئی اسرائیلی حکومت کا سیز فائر کے باوجود غزہ پر دوسرا فضائی حملہ،
شمالی علاقے پر بمباری، فائرنگ سے خاتون شہید ہو گئیں۔ غزہ سے اسرائیلی طیاروں پر مشین گنوں سے جوابی فائرنگ۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اناطولیہ کے ڈپلومیسی فورم پر فلسطینی ہم منصب سے ملاقات۔ شاہ محمود نے ٹی شرٹ پیش کی جس پر اے ارض فلسطین میں بھی حاضر ہوں تحریر تھا۔ وزیر خارجہ کی افغان مفاہمتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ سے بھی ملاقات۔ افغان سیاسی قوتوں سے دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا امید ہے افغان امن مذاکرات کی بحالی سے دیر پا امن قائم ہو سکے گا۔ کینیڈا کی سپریم کورٹ میں پہلے مسلم جج کی تعیناتی، وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے منظوری دے دی۔ محمود جمال 1 جولائی سے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ وہ فخر کی سینچری، وہ عامر کی 3 وکٹس، وہ سرفراز کی کپتانی، پاکستان کو چیمپئنز کا چیمپئن بنے آج 4 سال ہو گئے۔ پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو 180 رن سے شکست دے کر ٹرافی اٹھائی تھی۔ جوش دیوانوں کا، پی ایس ایل کے پروانوں کا، کرکٹ کے سب سے بڑے شو ہر لمحہ پرجوش میں آج ہوں گے مہمان۔ کاظم پاشا اور ندا یاسر ہوں گی مزے کی باتیں، عاطف دھاریں گے نیا روپ، عادی، سلیم البیلا اور آقا ماجد لائیں گے کہکہوں کا طوفان، ننے احمد لگائیں گے میچ پر تکا، راشد لطیف اور تنویر احمد کریں گے پی ایس ایل 6 کے میچز پر ماہرانہ تبصرہ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔